الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد نوید شاکر چشتی صاحب دامہ اقبالہ، آپ بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی ہمارے دامن میں بکھیر رہے تھے۔ یقین فرمائیں بڑی لذت آ رہی تھی، ان کے خطاب کے بعد خطاب کی ضرورت نہیں تھی، اور ویسے بھی تو آپ مجھے روزانہ ہی سنتے ہیں۔ ایک حسین عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلدستہ آپ کو عطا فرمایا ہے قبلہ علامہ صاحب نے، اور چونکہ آپ مہمان ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور یقین فرمائیں تھوڑی دیر پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہے، بعض معاملات پر ڈسکشن بھی ہوئی ہے، الحمدللہ انتہائی ملنسار، خاکسار، اور طبیعت کے اندر جو عاجزی میں نے دیکھی ہے قبلہ کی طبیعت کے اندر، یقین فرمائیں جن کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے ان کی طبیعت کا یہ خاصہ ہوتا ہے، جیسے علم بڑھتا جاتا ہے طبیعت میں عاجزی آتی جاتی ہے، اور جس طرح انہوں نے بیان فرمایا ہے اس طرح آپ نے سنا نہیں ہے، کیونکہ خطیب جو بھی ہوتا ہے نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خطیب ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، بعض عالم ہوتے ہیں وہ خطیب نہیں ہوتے، بعض مدرس ہوتے ہیں وہ تدریس کر سکتے ہیں، خطاب نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ قبلہ کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں۔ یہ بڑے احسن اور آسان انداز سے عشق موتی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی ہمارے دامن میں ڈال رہے تھے۔ جس طرح انہوں نے بیان فرمایا نا اس طرح آپ نے داد نہیں دی، اور یقین فرمائیں جب بھی کوئی مہمان تشریف لائے آپ مہمان کو بھی دیکھا کریں، مہمان کے سفر کو بھی دیکھا کریں۔
پھر سارے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خطیب ہے وہ سور لگا کے چلے جائیں گے، پھر آپ کو بعد میں دماغ میں اور طبیعت میں سور رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ محض علمی گفتگو فرمائی ہے، اور اس لیے تاکہ ان کے جانے کے بعد آپ کو یاد رہے کہ کوئی مرد درویش آیا تھا اور عشق مصطفیٰ ہمیں پڑھا گیا ہے اور سکھا گیا، بلکہ عشق مصطفیٰ کا جام پلا گیا ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ اس آج کے جلسے کا عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور سیرت غوث اعظم بھی ہے، یقیناً اگر بہت زیادہ ٹائم ہوتا، میں تو بار بار اشارتاً عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں، مجھے تو یہ روز ہی سنتے رہتے ہیں، تو یہ دونوں موضوعات پر آپ سیر حاصل گفتگو فرماتے۔ ابھی تو جو انہوں نے آیت پڑھی ہے هو الاول پہ بھی اس طرح نہیں بول سکے جس طرح بولنا چاہیے تھا، وقت کافی درکار ہوتا ہے۔ یہ چونکہ انہوں نے جو آیت پڑھی ہے نا، یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے اور تعریف خدا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو تصوف کے موتی ہے نا، جو اس آیت کی گہرائی اور گہرائی تک جاتا ہے اسی کو ہی پتا ہے کہ اس کے اندر کتنے مفاہیم اور اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے میلاد پر گفتگو فرما لی تو میں نے سوچا چلو غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک میں پیش کر دوں تاکہ عنوان مکمل ہو جائے۔ عزیزان محترم، اس طرح نہ بیٹھیں یا چوکڑی مار کے بیٹھیں یا تحیات پہ، یہ سرکار کے ذکر کی مجالس کا یہ ادب ہے کہ اس طرح بیٹھیں۔ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر تو چلیں، کوئی شرعی عذر ہو تو پھر تو مجبوری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات بینات کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، دیکھیں گے، میری طرف توجہ رکھیے گا، تصوف بھی ہے، شان اولیاء بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، کراچی کے ایک مفتی نے کلپ چڑھایا یوٹیوب کے اوپر، اور اس نے کہا جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح عبادت اللہ کی ہے تو مدد ہی صرف اللہ سے ہوگی اور کسی سے نہیں، اور یہ میرا نمبر ہے، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو جب مجھے بچوں نے قبلہ وہ کلپ دکھایا نا تو نمبر بھی تھا، میں نے کہا پھر ذرا ملائیں، بات کر ہی لیتے ہیں۔ جب نمبر ملایا تو آگے سے جناب والا اس مفتی نے اٹھایا، میں نے کہا جناب میں دینی طالب علم ہوں، آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے یہ یوٹیوب پہ کلپ چڑھایا ہے، ابھی آپ یہ فتویٰ نہ لگائیے گا کہ بھائی انہوں نے یہ دینی طالب علم کیوں کہا ہے۔ اس لیے کہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من قالا انا عالم فہو جاہل، جس نے یہ کہہ دیا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آخری دم تک ہم دینی طالب علم ہیں، کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ ہاں حرف کل ہو سکتے ہیں کل خانی سے، حرف آخر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ حرف کل کوئی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا جناب یہ بتائیں، اللہ نے فرمایا کہ میں اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو آپ قسم اٹھائیں آپ نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی؟ اس نے کلمہ پڑھا اور کہا جی میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی۔ میں نے کہا حضرت یہ بتائیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب کوئی وقت آئے ایمان والوں پر تو کیا کریں، کیسے مدد مانگے؟ صبر سے اور نماز سے۔ تو میں نے کہا حضور والا یہ بتائیں یہ صبر اور نماز خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ اللہ ہے صبر اور نماز یا غیر اللہ ہے؟ اب وہ کہے اللہ ہے تب مسئلہ، کہے غیر اللہ ہے تو جب بھی مسئلہ۔ جب اس نے کہا جناب آپ سمجھے نہیں، میں نے کہا جناب آپ کو فونی سمجھنے کے لیے کیا ہے نا، آپ بتائیں ذرا اس کا معنی کیا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ نہیں سمجھا پائے گا، میں نے کہا مولانا یہ بتائیں اللہ نے صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم قرآن میں دیا کیوں ہے؟ کہنے لگا جی یہ صبر اور نماز اللہ کو پسند ہے۔ تو میں نے کہا جو اللہ کے پسندیدہ ہوں یا اللہ کے پسند ہو وہ مدد کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے جی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کوئی امت کے اندر کسی کو معبود سمجھ کر مدد نہیں مانگتا، جو بھی مانگتے ہیں اللہ کا محبوب سمجھ کے مدد مانگتے ہیں۔
اور الحمدللہ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ کلپ اترا ہے، پھر آج تک نہیں چڑھا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے جناب اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ مختصر یہ یاد رکھیے گا، نماز پڑھنے کے ایک ظاہری ادب ہوتا ہے، ایک باطنی ادب ہوتا ہے۔ ظاہری ادب کیا ہے؟ آپ کے کپڑے صاف ہوں، آپ وضو میں ہوں اور سمت قبلہ ہو، یہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں۔ اور باطنی ادب کیا ہے؟ مقام احسان پر فائز ہو کر نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کی عبادت گویا ایسے کرو کہ جمال جہاں آرا کو تک رہے ہو، یا کم از کم یہ کیفیت ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب جو یہ کیفیت ہے اس کو مقام احسان کہتے ہیں۔ یہ عبادت کا باطنی ادب ہے۔ جب کوئی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے وہ عرض کرتا ہے میرے مالک ظاہری طور پہ جو آداب تھے میں بجا لایا ہوں، اب باطنی آداب کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے، تاکہ دونوں آداب کا حامل ہو کر میں تیری عبادت کر سکوں۔ اور یہاں پر ایک جملہ ذہن نشین رکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر بہت بڑا تصوف بھی چھپا ہوا ہے۔ اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اکیلا تلاوت کرتا تو وہ کہتا ایاک اعبد و ایاک استعین، واحد کا صیغہ بولتا۔ لیکن جب ہم اکیلے پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، فاتحہ پڑھیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمع کا صیغہ بولتے ہیں۔ اب میں نے تصوف شروع کیا ہے، بچے اٹھنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے بندو یہ تصوف کا موضوع ایسا نہیں ہے، یا تو تصوف کا کہا نہ کرے یا پھر احتیاط بھی فرمایا کرے۔ دیکھیں میری طرف، آپ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں آپ بھی آنکھیں کھول کے ایسے میری طرف دیکھیں۔ سونا نہیں ہے، سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل، ملتا نہیں یہ سونا کسی نوحہ گھر کے پاس۔ عزیزان محترم ذرا جاگنے کا ثبوت ہے، میری طرف دیکھیں۔ اب یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ جمع کا صیغہ کیوں بولا جاتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے، آگے حضرت سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں آگے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو آپ کو ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ آگے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ آپ مانگیں گے، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو فرمایا اپنی عبادت کو ان کاملین کی عبادت میں ملا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور جب آپ اپنی ناقص عبادت کو کامل کی عبادت میں ملا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر وہ عبادت رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ کس لیے؟ فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ 2 من گندم خریدتے ہیں اس میں 20 کلو خراب نکلتی ہے اور 1.5 من بالکل صحیح نکلتی ہے۔ اب آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو خراب ہے واپس کر دو اور صحیح جو ہے رکھ لو۔ اور اجرت کا قانون کیا بتاتا ہے؟ جب سودا ہوا تھا ساری کا ہوا تھا، رکھنی ہے تو ساری رکھو، واپس کرنی ہے تو ساری کرو۔ جب آپ اپنی عبادت کو اللہ کے مقبولین کی عبادت میں ملا کر اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قانون تو اس نے خود بتایا ہے، رکھی جائے گی تو ساری رکھی جائے گی، واپس کی جائے گی تو ساری کی جائے گی۔ فرمایا کاملوں کی عبادت میں ملا کر جب اپنی عبادت خدا کی بارگاہ میں پیش کرو گے، یہ کیسے ہوگا کہ تمہاری عبادت واپس کر دے ان کی رکھ لے، قبول سب کی ہو جائے گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں نا، جب آپ آتے ہیں نا تو وہ پھٹے پرانے نوٹ کٹھے کر کے لاتے ہیں کہ نعت خوانوں کو اور خطیبوں کو دیں گے جو چلیں گے نہیں۔ آپ شریعت کے دھوکے میں اپنے روپیوں کو ڈال کے خطباء کو دے کے چلا کے چلے جاتے ہیں۔ خطیب چونکہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوتا ہے، وہ تمہارے نوٹوں کو دیکھتا نہیں، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے چلنے والا ایک بھی نہیں ہے۔ اس طرح بھی آپ چلاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھٹے پرانے نوٹ ہوں اور آپ نے اس کو چلانا ہے اور وہ چلتا نہیں، تو آپ اچھے نوٹوں کی ایک کاپی لے کے نا جو ناقص نوٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ڈال کے چلا لیتے ہیں نا،
تو چل جاتا ہے، تو کہا کاملوں کی عبادت میں ناقص جب اپنی عبادت ملا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، میں نے تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پڑھتے ہیں نا؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور پھر یہاں نہیں فرمائے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اگر تمہیں بہترین سنگتی چاہیے تو ان کی سنگت و معیت اختیار کرو۔ تو یہ منافقت والی نماز پڑھنا چھوڑ دو کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو ولیوں اور نبیوں کا راستہ مانگتے ہو، بیر کہتے ہو ہم مانتے نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو وہاں نماز میں کھڑے ہو کے ان کا راستہ مانگتے ہو، انعام یافتہ لوگوں کا راستے پہ چلا اور بیر نکل کے کہتے ہو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا اگر تم عربی جانتے تو پھر ولیوں کے مخالف کیوں ہوتے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اچھا یہاں میں ایک سوال قائم کرتا ہوں، جو بندہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، تورانی ہے، نصرانی ہے، جو بھی بیماری ہے، کیا وہ صراط مستقیم پر ہے؟ اچھا جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے نا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جب یہ صراط مستقیم پہ نہیں تھا تو صراط مستقیم کا سوال بھی نہیں کرتا تھا؟ جب یہ صراط مستقیم پہ آ گیا اب ہر نماز میں کہتا ہے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اٹھائیں تفسیر ابن کثیر، اٹھائیں تفسیر ابن جریر، اٹھائیں قاضی ایاز مالکی کی شفا شریف، اس کے اندر یہ ایک ہی بات ہے کہ اگر دیکھنا ہو صراط مستقیم کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا صراط مستقیم انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جانے جانا جانے کائنات۔ صراط مستقیم کا نام میرے آقا علیہ السلام، صراط مستقیم سے مراد میرے آقا ہیں، ذکر اللہ سے مراد میرے آقا ہیں، فضل سے مراد میرے آقا ہیں، نعمت سے مراد میرے آقا ہیں، رحمت سے مراد میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو میرے آقا کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اسی طرح انعام یافتہ لوگوں میں اس کا شمار ہوتا جاتا ہے۔ عزیزان محترم وقت چونکہ مختصر ہے، دوسری جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، معیت اختیار کرو۔ اور تقریباً مفسرین نے فرمایا کہ صادقین سے مراد اللہ کے ولی ہے۔ اب ایک ایک کا میں کیا نام لوں؟ صادقین سے مراد کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ولیوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا، میں نے کہا تجھے کہا بھی نہیں ہے، تجھے کہا بھی نہیں ہے کہ تو ولیوں کی سنگت اختیار کر۔ یہ کہا کس کو گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہا میں درود و سلام نہیں پڑھتا، میں نے کہا تجھے دعوت ہی نہیں ہے، تو مخاطب ہی نہیں ہے۔ اور کہا میں وسیلے کو نہیں مانتا، میں نے کہا تجھے کہا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا حکم ایمان والوں کو، درود و سلام کا حکم ایمان والوں کو، سچوں کی سنگت اختیار کرنے کا حکم ایمان والوں کو۔ اور پھر اتنی معیت، کاش کہ میں آپ کو سمجھا سکتا کہ معیت کا معنی کیا ہے، یہ معیت کیا فائدہ دیتی ہے، یہ معیت کہتے کس کو ہے، کاش میں آپ کو سمجھا سکتا۔ پر اتنا ضرور کہوں گا جب ان کی معیت میں کوئی آ جاتا ہے،
صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پھر یہ تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب یہ جنت میں جانے لگتے ہیں تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو نے حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اب یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، یصلون معنا، یصومون معنا، یعملون معنا۔ اچھا یصلون کا معنی صرف نماز بھی نہیں ہے، ان اللہ و ملائکتہ درود و سلام بھی صالح اللہ پڑھے، نہیں سمجھے، سارے عمل بھی ہمارے ساتھ کریں، اور پھر آج یہ اکیلے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ولیو، جس کے سینے میں ایک رائی برابر بھی ایمان ہے، اگر وہ جہنم میں تو جاؤ اس کو نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ یعنی جب ان کی معیت اختیار کر لی جاتی ہے، پھر یہ نہ اس جہان میں تنہا چھوڑتے ہیں نہ اس جہان میں تنہا چھوڑتے ہیں۔ کوئی یہ کہے میں تو حدیث کو نہیں مانتا، اگر یہ حدیث بخاری شریف میں ہے تو پھر یہ بتائیں یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ حدیث حسن ہے، حسن لغیر ہی ہے، حسن لذات ہی ہے، یہ مرسل ہے، مقطوع ہے، مرفوع ہے، شاذ ہے، منکر ہے، متواتر ہے، کون سی حدیث ہے؟ تو کہا جائے گا یہ تنہا نہیں چھوڑتے۔ قرآن بھی کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، کام آئیں گے تو یہی متقین ہی آئیں گے جن کی سنگت اختیار کی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، ولیوں کی سنگت اختیار کرو۔ اب ایک نکتہ ہے جس کو سید محمود بغدادی آلوسی علیہ الرحمہ نے اور نظام الدین نیشہ پوری علیہ الرحمہ نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی جماعت میں دیکھنا ہو کہ یہ حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہے تو تمہارے پاس معیار کیا ہوگا؟ تمہارے پاس پیمانہ کیا ہوگا؟ کیا ان کی لمبی داڑیاں معیار ہیں؟ کیا ان کے مدارس معیار ہیں؟ کیا ان کے دینی طلباء کی تعداد معیار ہے؟ کیا ان کی کتابیں معیار ہیں؟ فرمایا نہیں، اگر ان کی جماعت میں سچے ہوں تو وہ بھی سچے ہیں۔ جن کی جماعت میں اولیاء کاملین ہوں وہ سچے ہیں۔ اور پھر یہ معیت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم، یعنی ایسے معیت میں گم ہو جاؤ، ایسے معیت میں گم ہو جاؤ کہ پھر جو تمہیں دیکھے، جس کے پاس رہتے ہو، شکل اس کی نظر آئے۔ یعنی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو تم پڑھتے ہو، کبھی تصویر دیکھی بھی تمہیں نظر آ جائے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا معیت اختیار کرو۔ ان سچوں کی معیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو سچے ہوتے ہیں نا، یہ سچ پڑھا کے پھر یہ دیکھتے بھی ہیں جو ہم نے سچ پڑھایا ہے انہوں نے یاد بھی رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ پیر ہیں، حضرت حبیب عجمی مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ ایک دن جو حجاج بن یوسف کی فوج ان کے پیچھے لگی، حضرت خواجہ حسن بصری چل کے آتے ہیں اور اپنے مرید کے حجرے کے اندر حضرت حبیب عجمی کے حجرے میں آتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں میں ادھر پناہ لے رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ سپاہی آ جاتے ہیں، حضرت حبیب عجمی سے پوچھتے ہیں یا حضرت خواجہ حسن بصری آئے ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم حجرے میں موجود ہے، اللہ کی قسم حجرے میں موجود ہیں۔ اب وہ سپاہی اندر جاتے ہیں، ایک بار جاتے ہیں، دوسری بار جاتے ہیں، تیسری بار جاتے ہیں، مگر حضرت خواجہ حسن بصری نظر نہیں آتے۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری نظر نہیں آتے وہ باہر آتے ہیں اور حبیب عجمی کو کہتے ہیں تو عجیب ہے، ہمیں بار بار بھیجتا ہے، اندر تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے سمجھا شاید بتانے والا مجنون ہے، ان کو کیا پتا حقیقی ہوشیاری یہی ہے۔ فرماتے چلے گئے۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری آئے فرمانے لگے میں تو ادھر پناہ لے رہا تھا کہ چھپ جاؤں گا، کوئی دیکھے گا نہیں، تو نے قسمیں اٹھا کے اندر بھیجا ہے۔ فرمانے لگے حضور آپ نے خود فرمایا ہے کہ سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے خواجہ حسن بصری، اے میرے پیر و مرشد، جو آپ سے ہم نے سچ پڑھا ہے، آج وہ سچ کا وقت تھا، سچ کا دامن چھوڑا نہیں۔ یہ سچ کی برکت ہے کہ ہم بھی رسوا ہونے سے بچ گئے اور آپ بھی گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نسبت اولیاء، نسبت اولیاء، اور یہی وجہ تاجدار ختم نبوت۔ آپ نعرہ لگا کے پھر خود سو جاتے ہیں، دیکھیں میری طرف نا، نعرہ لگائیں تو پھر دیکھیں میری طرف، یہ نہیں مراقب ہو جائے۔ مراقبے کا مجھے بھی پتہ ہے کیسے کی جاتی، ادھر مجھے دیکھیں۔ عزیزان محترم، ایک سچ
حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھی بولا تھا ماں کے کہنے پہ، جب سفر میں جا رہے ہیں ماں نے 40 دینار جو ہے دامن کے اندر آستین کے اندر سی کے رکھ دیے، اور جب وہاں پہ گئے ڈاکو نے لوٹنا شروع کر دیا۔ آپ قافلے کی ایک طرف کھڑے ہیں، 18 سال آپ کی عمر مبارک ہے، وہ ڈاکو آتا ہے اور پوچھتا ہے جوان تیرے پاس کچھ ہے؟ کہتے ہاں میری ماں نے 40 دینار میرے دامن میں سی دیے ہیں، میری آستین کے اندر موجود ہیں، میری ماں نے میری آستین کے اندر سلائی کر دیے ہیں۔ اب وہ ڈاکو کے سردار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ایک بچہ ہے، 18 سال عمر مبارک ہے، اور میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ کہتے ہاں میرے پاس ہیں، تلاشی لی ملا کچھ نہیں، لیکن فرماتے میری ماں نے میرے دامن میں سی دیے ہیں۔ وہ ڈاکو کا سردار آتا ہے اور کہتے بیٹے کدھر ہے؟ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جب وہ اس دامن کو کھولا تو 40 دینار نکل آئے۔ اب اس آدمی نے کہا کہ جو ماں کے کہنے پر جھوٹ نہیں بولتا اور میں خدا کے کہنے پر بھی سچ نہیں بولتا، تو یہ تو مجھے ان کے ہاتھ پہ توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن ایک عارف نے ایک بڑا جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا وہ توبہ اس لیے کر چکا تھا، توبہ اس لیے کر رہا تھا، ارے جو ڈاکوؤں کے سامنے درہم و دینار نہیں چھپاتا، سچا راستہ بتا دیتا ہے کہ دینار کدھر ہے، وہ پروردگار کا راستہ کیسے چھپائے گا؟ جو درہم و دینار کے بارے میں سچ بولتا ہے وہ پروردگار کے بارے میں کتنا سچ بولنے والا ہوگا۔ کہا ان کی سنگت اختیار کر دی جائے، تھا وہ ڈاکو لیکن وقت کا ولی بنا۔ اور اسی طرح آج لوگ آتے ہیں حضور والا ہمارے بچے نافرمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بڑے بدتمیز ہیں، بڑے بے حیا ہیں، بڑے بے شرم ہیں۔ میں نے کہا ان کے والدین کا بھی ڈیٹا دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے ہیں۔ ارے شیخ عبدالقادر جیلانی ایسے نہیں بنے، حضرت بابا فرید الدین ایسے نہیں بنے، حضرت نظام الدین اولیاء ایسے نہیں بنے۔ وجہ کیا تھی؟ باپ وہ تھا جو ایک سیب بخشوانے کے لیے گیا، ماں وہ تھی جس نے کبھی غیر کو دیکھا نہیں، غیر سے کلام نہیں کیا، غیر کی بات نہیں سنی، یا وہ مصلی پہ نظر آتی تھی یا تلاوت کلام مجید میں مگن نظر آتی تھی۔ باپ ایسا خدا سے ڈرنے والا ہو، ماں ایسی ہو، تو بیٹے بھی عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں، بیٹے بھی عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ آج آپ جس طرح بیج بوتے ہیں اسی طرح کا پھر آپ کو درخت اگتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر باپ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کہے گا کہ نماز پڑھ، وہ کہے گا ابا تو خود تو پڑھتا نہیں۔ یقین فرمائیں ہم نے جشن بھی بڑے منا لیے، اصل تو بات یہ ہے نبی کا جشن بھی منائے، نبی کے مشن پر بھی عمل کریں۔ پتہ ہونا چاہیے اولاد کے سامنے جہاں سیاست دانوں کی باتیں کرتے ہو وہاں میرے نبی کی محبت کی باتیں بھی کر لیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، تلاوت کلام مجید کی محبت سکھاؤ۔ اب مجھے بتائیں محبت تو 2 صورتوں میں ہوتی ہے کہ یا تو کسی کو دیکھیں تو محبت ہو جاتی ہے، یا پھر کسی کا ذکر بہت زیادہ سنیں تو محبت ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیں میلاد النبی کی مجلس سے بڑھ کر کون زیادہ محبوب کا ذکر کرتا ہے؟ ارے ہاتھ پکڑ کے دکھانے والے حضرت بابا فرید الدین ہیں، خواجہ نظام الدین ہیں، حضرت خواجہ معین الدین ہیں، اور محبت رسول سکھانے والے علماء ربانیین ہیں۔ یہ ہر وقت کبھی والضحیٰ کے چہرے کی بات کرتے ہیں، کبھی واللیل کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، کبھی ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات کرتے ہیں، کبھی ید اللہ والے ہاتھوں کی بات کرتے ہیں، کبھی لسان اللہ والی زبان کی بات کرتے ہیں، کبھی علم نشرہ کے سینے کی بات کرتے ہیں، کبھی طٰہٰ کے تاج کی بات کرتے ہیں، کبھی یاسین کے سیرے کی بات کرتے ہیں۔ ارے یہ ہر وقت بات ہی اسی محبوب کی کرتے ہیں تاکہ تمہیں بھی محبت پیدا ہو جائے، تمہاری نسلوں میں بھی محبت رسول پیدا ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطاب نہیں فرماتے تھے، یہ ان کی آج یہ نہیں کہ ان کو خطاب آتا نہیں تھا، پوری زندگی آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، علم دین پڑھ کے بتایا ہے۔ قادریو پیر اس کو بنانا جو عالم بہت بڑا ہو۔ ہاں جی، یہ لمبے بال رکھنے سے ولی کوئی نہیں ہوتا، لمبی داڑھی سے ولی نہیں ہوتا، 10 انگوٹھیاں پہن کے کوئی ولی نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنا ہی معیار بنا رکھا ہے خود ہی۔ اگر آپ کہتے ہیں جناب والا 10 انگوٹھیاں پہننے والا ولی ہوتا ہے، تم تو کہتے ہو ولی ہے، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی۔ 1 سے 2 انگوٹھیاں پہنے وہ فاسق فاجر ہوتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔
جو بندہ 2 انگوٹھیاں پہن کے مصلی رسول پہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ مسند رسول پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ولایت کا ایک ہی معیار ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جو جتنا محبوب کے پیچھے چلنے والا ہوگا اتنا ہی اللہ کا محبوب ہوگا۔ ہمارا معیار ولایت کا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے عالم بھی ہیں، اپنے زمانے کے مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک فتویٰ آیا، ایک آدمی نے نا اپنے منہ سے یہ بات نکال دی کہ جب تک میں ایسی عبادت نہ کروں جو سب میں یکتا ہو، کہیں اور وہ عبادت نہ ہو رہی ہو، میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ اور بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، فقہاء کے پاس گئے، کسی نے جواب نہ دیا۔ جب آپ کے پاس فتویٰ آیا، آپ نے فرمایا اس کو لے جائیں اور کعبہ جو ہے خالی کرا کے بیت اللہ شریف اس کو اکیلا طواف کریں، یہ ایسی عبادت ہو جائے گی اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو میں نے کیا کہا؟ یہ نہیں ہے کہ جناب والا سٹیج پہ بیٹھ جائیں، تقریر علماء کریں اور نذرانے وہ وصول کریں، ایسے پیر نہیں تھے۔ وہ ایسے پیر بھی نہیں تھے کہ جب بادشاہ وقت نے آپ کو نذرانہ دیا نا، آپ نے ایسی تھیلی پکڑی اور اس کو دبائی، خون نکلنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا تو لوگوں کے خون پسینے کی کمائی نذرانے میں دیتا ہے، تھیلی اس کے منہ پہ مار دی۔ چلو آج اس درجے کے تو کوئی نہیں ہو سکتے، ان کا نام لیوا تو ہے، اتنا تو تمیز سیکھ لیں جو نذرانہ دے رہا ہے یہ حلال کا دے رہا ہے یا حرام کا تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم یہ یاد رکھیں۔ تو حضرت سیدی و سندی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام نہیں فرماتے تھے، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ بات آخری بات ختم، مختصر ٹائم۔ آپ نے جناب والا خطاب نہیں فرماتے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میرے آقا نے فرمایا عبد القادر میرے بیٹے گفتگو کیا کرو۔ عرض کرنے لگے حضور یہاں کے لوگ بڑی عربی میں فصاحت اور بلاغت رکھتے ہیں، میں اجمی ہوں، عربی پر اتنا فصیح اور بلیغ گفتگو نہیں کر سکتا، یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ عاجزی تھی، اس کو پکے نہ ہو جانا، عاجزی تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا منہ کھولو۔ میرے آقا نے 7 بار لعاب دہن عطا فرمایا، 7 بار۔ ابھی میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ گر ہوئے، فرمانے لگے میرے بیٹے عبد القادر خطاب کیا کرو۔ عرض کرنے لگے حضور وہی بات کی جو میرے آقا علیہ السلام، فرمایا منہ کھولو۔ 6 مرتبہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لعاب دہن عطا فرمایا۔ آپ نے عرض کی اے میرے جد اعلیٰ کیا بات ہے، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار لعاب دہن عطا فرمایا ہے، آپ 6 بار دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ادب مصطفیٰ کی وجہ سے تاکہ برابری نہ ہو۔ ارے میرے نبی کے صحابہ تو عالم خواب میں بھی برابری نہیں کرتے، نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ عالم خواب میں برابری نہیں کرتے۔ اور پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فیضان اسی طرح ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا۔ جس نے جانے جانا کو دیکھا ہے، میرے آقا قصدن زیارت کرواتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کا فیض ملا، ادھر سے حیات النبی کا بھی ایک باب ہے، حیات النبی کا بھی ایک عنوان ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دیا، کہا کہ سخن کے سارے ابواب کھل جائیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بات آخری اور تقریر ختم، کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن عطا فرما دیا تھا، پھر مولا کائنات کو کیا ضرورت تھی، انہوں نے بھی لعاب دہن عطا فرمایا ہے۔ کیا میرے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن کافی نہیں تھا؟ پھر حضرت مولا علی نے کیوں عطا فرمایا؟ جب میں نے اپنے استاد سے یہی سوال کیا، حضور والا یہ بات آتی ہے، انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، فرمایا جو کلام الہی ہے اس کے ہوتے ہوئے پھر تفسیر کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ جب کلام الہیہ یہ کافی نہیں، پھر تفسیر کیوں بیان کی جاتی ہے؟ فرمایا حضرت مولا کائنات نے بھی لعاب دہن عطا کر کے یہ بتایا کہ میرے آقا نے جو تمہیں علم عطا فرمایا ہے وہ اس کے اندر مزید اسرار و رموز باب العلم سے بھی تجھے مل جائیں، کیونکہ مدینۃ العلم نے جب تجھے فیض دیا ہے عبد القادر جیلانی، پھر باب العلم سے بھی تمہیں سب کچھ مل جائے، پتہ چلے جو کچھ بھی ملا ہے اپنے ہی گھر سے تجھے عطا ہوگا۔ عزیزان محترم دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھے جو انعام یافتہ ہیں۔
اور آپ کا یہ فرمان ہے جو باوضو میرا نام لے گا کبھی غریب نہیں ہوگا۔ کوئی یہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا نام لینے سے بھی اثر ہوتا ہے؟ بڑا اثر ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا؟ حاشیہ طحطاوی شریف اٹھائیں، اس میں لکھا ہے حضرت بایزید بستامی کا جو نام یاد رکھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو جو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا نام یاد رکھے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو نبیوں کے امام کا نام یاد رکھے گا اس کا کیا عالم ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ میری معروضات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔